صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے. پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی, ہماری تو ماں ہے, وہ ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بیوی, چوتھی بیوی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے, کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے, کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے, کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا. آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے. سب لوگ سننا, ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اوہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے, اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے. اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے. آؤ آؤ اندر آئے, اندر آؤ, اندر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, یہاں پر حضرت علی بیٹھے. بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی. اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ. اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی فاطمہ بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. اور ہمارے نبی نے صاف کہا میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر, میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ, یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو بولو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان, میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں. کون 2 چھوٹے بچے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین, بہت چھوٹے, بہت چھوٹی عمر. کہا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں, حضرت حسن اور حسین. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ٹھیک ہے چلو میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا, میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے. ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے. بولو کتنے قدم؟ 10 قدم. کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے, یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا. حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے, تم یہ ہدیہ قبول کر لو, تم یہ تحفہ قبول کر لو, تم یہ پریزنٹ قبول کر لو. حضرت علی نے جلدی سے لے لیا. ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن, اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی, اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا, روٹی آ گئی, تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, اور آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے. حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں, حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں. کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی گئے ہیں, 10 قدم دور گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا, ہم تو بھوکے رہ جائیں گے, حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے, لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا. تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے, میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں. حضرت علی دوڑے دوڑے گئے, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا, آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے, اس میں کیا ہے؟ سالن, اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی, اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا, تم بھی کھا لو, آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو, آؤ تم بھی کھا لو, کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے, آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا. حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے. بولو کھانا بہت تھوڑا ہے, 2-3 چپاتی ہے, روٹی ہے اور سالن ہے. اللہ کے رسول آپ کھا لو کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے. فاطمہ کا جملہ سننا, ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی, آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا, یہ پوری امت کا کیا ہوگا. میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے, میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی, آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا. میرے دوستو اب دیکھنا, امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟
نہیں, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے, تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گے, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں. وہ ہم کھا رہے, ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے, پھر وہ برتن میں روٹی ہے, وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے, پھر کٹورے میں سالن ہے. اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا, اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم, سالن بھی ہے روٹی بھی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم, اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا, یہ سب کیسا ہو گیا, کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا, علی نے کھایا, فاطمہ تم نے کھایا, لیکن سالن کا ایک قطرہ ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, اور بات بھی صحیح ہے, ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے, بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو, یہی کہتے نا. لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم, آنکھوں میں آنسو تھے, کہا ابا جواب دو یہ سب کیسے ہو گیا, کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا, ابا یہ کیسے ہو گیا. تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں, امتحان ایگزام کیسے ہوا. حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, بولو سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. جملہ فرمایا, ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا, پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا, اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا, مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی, آج پہلا نمبر آیا, آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا, حضرت مریم. اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سنو گے نا انشاءاللہ. حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی, بولو بہت. حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, رکوع کرتی تھی نا, سجدہ کرتی تھی نا, آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے, بولو سبحان. اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, بولو کہاں لکھا ہے, قرآن میں پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3, آواز نہیں آ رہی آپ کی, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا, سبحان اللہ. آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے, وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا. اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا, کیا نام, سننا برابر. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے, پیغمبر تھے. وہ کیا کرتے تھے معلوم, حضرت مریم کو ان کی مرضی سے, کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں, میں نماز پڑھوں, میں رکوع کروں, میں سجدہ کروں. تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا, بولو ماموں جان تھے, ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا, اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, ایک چھوٹا سا دروازہ تھا, اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے. ایک دن ماموں کون, حضرت
زکریا، بھائی سمجھ میں آ رہا نا، ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم مریم تم اپنے کمرے میں رہنا، دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں، کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، لیکن کوئی آئے نہیں، میں جا رہا ہوں، میں بہت ضروری کام سے جاتا۔ یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا، مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ حضرت زکریا دوستوں یقیناً آپ کو ہمارا یہ بیان بہت ہی اچھا لگا ہوگا، تو آپ اپنی محبت کا اظہار خیال فرمائیں اور آخر میں حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں خیر اور برکت عطا فرمائے اور ہم جیسے سیاہ کاروں کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔